بڑا انسان یا بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس میں آدمیت ہوتی ہے، انسانیت ہوتی ہے۔ ویسے تو بڑا انسان جو سماجی طور پہ بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ کوئی بہت بڑا کوئی پالیٹیشین ہے، کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہے، ایسے بھی بڑے 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 آدمی ہیں۔ بلکہ ایک کتاب ہوتی تھی 100 بڑے آدمی، تو ان کی بائیوگرافیز ہوتی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اور انسان نے ظاہر خاک سے جنم لیا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ جو ہندو لوگ لگاتے ہیں کشکا، یہ بھی خاک کو اٹھا کے تو وہاں سے ماتھے پہ لگایا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے پیچھے یہ ٹریڈیشن ہے جو بعد میں ظاہر ہے ڈیکوریٹو ہو گیا یا جیسے بھی ہو گیا، بندی وغیرہ۔ اسی طرح ایش وینسڈے ہے جس میں راکھ جو ہے وہ ماتھے پہ اس طرح کراس بنائی جاتی ہے، اس کی ایش وینسڈے، ایشز ٹو ایشز قسم کی چیز ہے وہ۔ تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کو جو پہلے یہ ایڈمٹ کرتا، پہلے یہ قبول کرتا ہے اس بات کو کہ بھائی وہ ایشز ٹو ایشز ہے اور ڈسٹ ٹو ڈسٹ ہے۔ اس کے بعد وہ اگر کچھ وہ اس کا جب تک وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی چیز، یہ وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی ہی سمجھتا ہے۔ جیسے ایک ڈیکارٹے نے کہا کہ بھائی آئی تھنک دیر فور آئی ایم کا مسئلہ رہا ہے، یا اسپائنوزا نے کہا کہ آئی فیل دیر فور آئی ایم، اور سارتھ نے کہا کہ آئی ایم بٹ آئی ایم ناٹ، اس طرح کی چیزیں۔ تو دریدہ نے کہا کہ جس نے آئی ایم کہا وہی نہ ہوا، یعنی کہ یہ کلیم ہی غلط ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ آئی ایم، کیونکہ وہ ایشز ٹو ایشز ہے، خاک ٹو خاک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے شعور میں یہ ضرور چیز ہوتی ہے کہ جس طرح وہ دلیپ کمار سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی مجھے دلیپ کمار نہ کہو، مجھے یوسف کہو، کیونکہ اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی داغ ہے، نہ کوئی دیدار ہے، نہ کوئی ایسی فلم ہے۔ تو اگر مجھے محسوس ہو کہ مجھے گمان ہونا شروع ہو جائے کہ میں دلیپ کمار ہوں، تو میں تو فرش پہ سونا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ فرش پہ سونا جو ہے یہ اسی کا ریمائنڈر ہے کہ بھئی ایشز ٹو ایشز اور ڈسٹ ٹو ڈسٹ، وہ اسی کا ایک یاد دہانی ہے۔ تو اس طرح کی جو ایک یہ احساس ہونا کہ میں کوئی امورٹل بندہ نہیں ہوں، امورٹلٹی اس کا کام ہوتا ہے جو اس کو سروائیو کرتا ہے اور جنریشنز تک رہتا ہے۔ انسان تو خیر گزر جاتا ہے، لیکن اس کا کام جو ہے وہ پھر سروائیو کرتا ہے۔ تو اور بڑے اعلیٰ بندے، میں کچھ لوگوں سے میری ملاقات، بس پٹھان خان کو آپ دیکھیں، ان سے جو میری دوستی تھی، تو وہ بھی اس کو جب بھی وہ ہوٹل میں ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے، وہ ہوٹلس کی بجائے کسی کھلے میدان میں سویا ہوتا تھا کہ بھئی آپ خان صاحب کیوں باہر چلے گئے ہوٹل چھوڑ کے؟ وہ تارے نہیں نظر آئندے، تارے آسمان کے تارے جو ہیں وہ مجھے ہوٹل کی چھت میں نظر نہیں آتے، یعنی میرے کمرے سے۔ میرے گھر میں بھی جب وہ رہتے تھے تو میں نے ان سے بہت گرمی ہوتی تھی تو میں اے سی نہیں تھا وہاں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے سی ڈی ہاسٹل تھا ساتھ ہی میرے گھر کے، تو میں نے کہا وہاں دیکھیں اٹیچ باتھ روم، یہ وہ سب کچھ ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، پٹھان خان نے کہا کہ پر میں صبح جب اٹھتے تھے تو میں ان کے ساتھ چائے شائے پیتا تھا، تو کہنے لگے کہ صبح جب میں اٹھوں گا تو میرے یار اور دیدار تے نہ ہو سی، کہ میں اپنے یار کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو وہ پہلی چیز ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ان کی بڑائی ہے جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ پروگرام میں کہیں بلایا جاتا تھا، اب ہارمونیم کندھے پہ اٹھایا چل پڑے، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی تیاری اس طرح کی نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بندے ہیں ایسے لوگ، اور بھی بہت اچھے۔ عمر شریف سے میری ملاقات ہوئی
تو وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ ہمبل، اور کوئی ان میں پریٹینشن نہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں عمر شریف ہالی ووڈ کا ایکٹر ہوں بہت بڑا، حالانکہ میری کوئی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، زیرو یعنی سمجھیں، لیکن وہ اس قدر ریسیپٹیو، اتنا مطلب وہ بغل گیری اور پیار اور وارمتھ جسے کہتے ہیں، اور بے تکلفی ایٹ دا سیم ٹائم۔ دریدہ سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی ایک بڑا گریٹ آدمی ہے، وہ اب میری کیا حیثیت ہے اور دریدہ کہاں، لیکن وہ کہتا ہے میرے ساتھ واک پہ چلو۔ اتفاق سے میری ایکسیڈنٹلی ملاقات ہوئی اس سے، اور رستے میں ہم باتیں کرتے رہے، اور وہ باری باری کہے کہ پاور امیجز یہ ختم ہونے چاہیے، یہ جو بھی امیجز ہیں، آرمیز، فلیگز اور اس طرح چرچز اور یہ وہ جو میاں محمد کا کانسیپٹ ہے کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے، دل نہ کسی دا ٹھانی۔ تو میں انہیں کہتا رہا کہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے، یہ ہے وہ ہے، انسان کے مسائل ہیں اس طرح کے، اسے تو چاہیے ایسے ہی چیزیں، امیجز وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں بھئی آئی نو لیکن یہ کرتے رہنا چاہیے۔ پھر بھی میں ان سے تھوڑا وہ ایسے ہی ذرا باتیں کر رہے تھے، تو آخر میں اس نے جو بالکل جیسے سرگوشی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ بھائی the language of power must be replaced by the language of art۔ تو میری دروازے کھل گئی، کھڑکیاں کھل گئی، میری سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں اس میں بڑے پاور کے سگنلز ہوتے ہیں، تو وہ بجائے پاور کے ہم انرچ کریں، پاور کو زیادہ اسٹرینتھ دیں، ہم اس کو ڈی پاور کریں، ایسی زبان لکھیں جو کہ ڈی پاور کر رہی ہو چیزوں کو۔ تو اس طرح کی بات تھی، اور پھر حسین دریدہ نے کہا کہ جس نے آئی ایم کہا وہی نہ ہوا۔ سلامت علی خان صاحب تو بھائی ہمارے استاد تھے، اور وہ میں نے ان کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور ان میں بھی بڑی ہیوملٹی تھی، وہ بالکل کبھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں تانسین ہوں یا میں فلاں ہوں یا اس طرح ہوں، اور کوئی چیز چھپائی نہیں، ورنہ کہتے ہیں استاد تو بھائی کسی کو سکھاتا ہی نہیں، وہ اپنے بیٹوں کو نہیں سکھاتا تو میں کیسے سکھائے گا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ، بلکہ میں تو سیکھتا ہی نہیں تھا، وہ زبردستی مجھے کہتے تھے کہ بھائی میں ادھر آتا ہوں آپ کے گھر، آپ چائے شائے پی کے تو میں چلا جاتا ہوں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے بات۔ حالانکہ میرا ان سے کوئی انہوں نے مجھے گنڈا بھی بنایا ہوا ہے، اور کوئی میرا کوئی ان سے پیسے کا لین دین یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی بالکل۔ وہ جب ان کی طبیعت ہوتی تھی، دل کرتا تھا ان کا، وہ آ جاتے تھے، ہفتے میں 1-2 دفعہ بیٹھتے تھے، میوزک کبھی کبھی وہ خود ہی بیٹھ جاتے تھے کہ بھائی یہ آپ کہیں، میں کہتا ہوں میں خان صاحب کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کہتے رہیں، ہو جائے گا۔ تو وہ بھی کمال کے آدمی تھے۔ ان کے بھائی ایکچولی جو نزاکت علی خان صاحب تھے وہ میرے استاد تھے، اصلی جو جنہوں نے مجھے میوزک کی طرف، یعنی جن سے میں، اور بہت وہ بھی پرفاؤنڈ آدمی تھے بہت۔ خان صاحب تو بہت اعلیٰ میوزیشین تھے وہ، سلامت علی خان صاحب، لیکن وہ جو تھے وہ فلسفی بھی تھے، مطلب کہ وہ میوزک کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جس طرح وہ مالکونس مجھے بتا رہے تھے، تو عموماً استاد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی بادی سمادی سر کیا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ اتنے سر چھوڑ کے جو پھر سر آتا ہے وہ سمادی ہوتا ہے، اور یہ وادی ہے۔ تو مالکونس وہ مجھے سمجھا رہے تھے، تو اس میں وہ پنچم نہیں ہے جو، تو وہ جو میوزک ہے اس میں سا پا اور پھر سا، یہ پلرز ہیں، شدھ سر ہیں یعنی قائم سر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں سرمد صاحب وہ پنچم جو ہے وہ اس میں نکال لیا گیا ہے، وہ ہے ساگا مادھانی سا، یعنی پنچم نہیں ہے اس میں۔ تو اب وہ ایک پلر ہے، سینٹرل پلر، جو کہ اس میں نہیں ہے، نکال دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سارا بوجھ مدھم پہ آ گیا ہے۔ اب وہ وادی سمبادی سمجھا رہے ہیں مجھے کہ مال کاؤنس میں مدھم کیوں سمبادی ہے سر ہے، اور سا کیوں یعنی وادی سر ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا بوجھ مدھم پر آ گیا،
اور مدھم باری باری لگتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ پنچم بن جائے جو ایک قدم اس سے دور ہے، بالکل ایک قدم۔ وہ باری باری لگتا ہے کہ وہ پنچم بن جائے، لیکن وہ پنچم بن نہیں سکتا۔ تو سرمد صاحب مال کونس پنچم کا فراق ہے، تو وہ جو ایک فراق کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے مدھم لگتا۔ تو اب یہ انٹرپریٹیشن ہے جو کہ سلامت علی خان صاحب تو نہیں بتائی مجھے ایسی کوئی چیزیں، لیکن نزاکت علی خان صاحب بہت ایسی بتاتے تھے باتیں سونی کے بارے میں، جس طرح ایک اور پوری فریاد اور یہ وہ ساری چیزیں کہ بھئی وہ رکھب کیوں اس طرح لگتی ہے، اور یہ تو اس طرح کی چیزیں جو دیکھیں مجید امجد صاحب جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ شاعر، بہت ہر لحاظ سے۔ آپ کے سامنے یہ ٹریڈیشن ہے پوری کہ کوٹلی ٹریڈیشن ہے اردو کی، دربار سے جو آ رہی ہے، اور اس میں ظاہر غالب ہے میر تو اتنا زیادہ نہیں دربار میں کہ قریب رہا، لیکن پھر بھی دربار کا اس پہ ہلکا جو بھی اثر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی ایڈیم ڈیولپ ہو رہا تھا جو نذیر اکبر آبادی کا تھا اور لوگوں کا تھا، جو کہ زیادہ لوگوں سے جڑے ہوئے تھے، اپنی مٹی سے اپنی دھرتی سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ تو اس ٹریڈیشن میں مجید امجد جو ہے وہ ایک ماڈرن پوئٹ کے طور پہ ایمرج ہوتا ہے، اور ایسا ماڈرن ہے کہ اس نے جو ایک تو جسے کہتے ہیں نیٹو ایڈیم، جو ہمارا کلچرل ایڈیم ہے، جو ہمارا اردو زبان کو اس نے بدلا، کہ اردو زبان میں جو ڈکشن استعمال کیا وہ کوئی روایتی اور اس طرح کا کوٹلی وہ نہیں تھا، ڈیکورم جسے کہتے ہیں، بڑی شاہانہ اور بڑا کوئی سٹرکچرڈ اور بڑا رکھ رکھاؤ ہو اس کی شاعری میں۔ پھر جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی جو ہم روز دیکھتے ہیں جی نثری نظمیں اور یہ وہ، تو انہوں نے جو اپنی شب رفتہ کے بعد کی جو کتاب ہے اس میں نظمیں جو ہیں، بہت سی نظمیں ایسی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں یہ بے وزن ہے، ان میں کوئی بحر نہیں۔ اور مجید امجد صاحب نے جو قدیم ترین ہماری ٹریڈیشن میں بحر ہے، دوہے کی بحر جو ہے، اس میں جو بسرام ہوتا ہے اس کو انہوں نے غیر معین، یعنی وہ تو ہوتا ہے نا اسٹیبل ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کہا مایا کو مایا ملے، بسرام آ گیا، کر کر لمبے ہاتھ، اس طرح۔ تو انہوں نے اس کو فلوئڈ کر دیا، یعنی کہ جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ بسرام لے لیتے ہیں، کہ لفظ کے جن میں ہمارے دلوں کی بیعتیں ہیں، کیا وہ لفظ ہمارے کچھ بھی نہ کر سکنے کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ اب اگر اسے روانی سے پڑھیں گے تو وہ اس میں سختیں آئیں گے، لیکن وہ بسرام انہوں نے، نا صاحب ہم لفظوں برے کنستر سے چلو بھر بھی کسی کو دے کر، اس طرح کے مصرے ان کے۔ اور وہ سارے امیجز ہیں، جو علامتیں ہیں، رمزیں ہیں، ساری جو ہیں وہ ہمارے پنجاب سے ہیں، اور یہاں کی جو ٹریڈیشن ہے، یہاں کی جو تہذیب ہے اور جو ماخذ ہیں ان میں سے وہ فلو کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ بڑے امپورٹنٹ شاعر ہیں بہت۔ میری ان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن وہ ساری زندگی میڈیا شیڈیا سے دور رہے ہیں، مشاعرے میں آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا ان کو، اور ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے حجرے میں مست تھے اور اپنے حجرے میں مقام کرتے تھے، انہیں نہ شہرت کی تمنا، نہ اس طرح کی، نہ ستائش کی پرواہ تھی۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے یعنی کہ اپنے میوز میں، اپنی سرشاری میں سفر کرتے رہتے ہیں، اور باہر کم ہی دیکھتے ہیں، باخبر ضرور ہوتے ہیں ساری دنیا سے، لیکن ایک بے خبری بھی ہوتی ہے اس میں۔ منیر صاحب تو ایک ابینڈن بندے تھے نا، مطلب جس طرح انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے، وہ اٹا ہوا تھا دھول میں اور جیسے خوشبو پھول میں۔ تو منیر صاحب کے اندر تو جو حسن، ایک جمالیاتی اور طلب تھی، اور حسن
وہ جب بھی میرے گھر آنا تو میں نے بڑا ذرا ان کے لیے اہتمام کرنا، تو کہنا سرمد اتنی خوبصورتی میرے ہستے کافی ہے، کہ اتنی ہی خوبصورتی میرے لیے کافی ہے۔ تو وہ بہت زیادہ ان کو تھا خوبصورتی کا، اور ان میں بھی کوئی وہ نہیں تھا کہ بھائی وہ اور طرح کی تعلیم ہوتی ہے جو ایک شاعر میں ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت سی نرگسیت تھی ان میں، جو کہ بڑی پیاری، جس پہ پیار آ جاتا ہے آپ کو۔ وہ آپ کو اگریسولی نہیں ٹریٹ کرتے تھے کہ بھی مجھے مانو، وہ کہتے میں ہوں بس یہ کافی ہے اپنی مستی میں۔ ہاں، ناصر کاظمی بہت اعلیٰ شاعر، بہت باکمال، اور ان سے جو میری کوئی ذاتی قسم کے تعلقات، کیا مطلب دوستی تھوڑی سی رہی، وہ ظاہر ہے مجھ سے تو بڑے تھے، لیکن میری ان سے جو ملاقات ہوئی وہ میری کوئی غزل شائع ہوئی تھی کسی رسالے میں، شاید نصرت رسالہ تھا جو اس میں۔ تو ایک دن وہ ناصر کاظمی صاحب ہماری کینٹین میں آئے اور مجھ سے ملے، اور انہوں نے اس غزل میں سے مجھے 2-3 شعر سنائے۔ میں بہت پریشان ہوا، میں بی اے میں پڑھتا تھا، میں حیران پریشان، میں نے کہا ناصر کاظمی صاحب مجھے میرا شعر سنا رہے ہیں۔ جو انہوں نے بتایا تھا مجھے وہ کچھ طرح تھا کہ جب تک یہ چراغ رہا روشنی رہی، پہلا مصرع پتہ نہیں کیا تھا، دل بجھ گیا تو رات کی صورت تھی زندگی، جب تک ایک چراغ رہا روشنی رہی۔ وہ کوئی شعر تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کی جو روانی ہوگی، یا ایک ہوتا ہے کہ بھائی کسی بچے کو سمجھ ہے تھوڑی سی شعر و شاعری کی، اس وجہ سے شاید انہیں پسند آیا ہوگا، یا مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے مجھے پھر ریڈیو کے مشاعرے میں بلایا، جو اس زمانے میں تو ریڈیو کا مشاعرہ بہت بڑی چیز ہوتا تھا، تو سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا اس میں، لیکن اس کی ریکارڈنگ میرے پاس نہیں ہے۔ جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات، وہ تو سرگوشی میں اور بہت جیسے ایفرٹ لیس ہوتا ہے، جو ایک بے ساختگی میں بات کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بہت جاہ و جلال یا وہ نہیں، وہ سرگوشی میں ہے، جو کہ اچھی شاعری کا بہت بڑا ایک وصف ہے، کہ وہ شاؤٹنگ نہیں کرتا، وہ پیار سے بات کرتا، لاڈ سے۔ احمد مشتاق صاحب، ہم تو خیر نوجوان تھے جب کالج میں، تو ہم ٹی ہاؤس جایا کرتے تھے، تو وہاں میری ملاقات احمد مشتاق صاحب سے بھی ہوتی تھی، ناصر صاحب سے بھی ہوتی تھی، اور بھی لوگ ہوتے تھے۔ تو کبھی کبھار ان سے کوئی ایک دو غزلیں سنی ہیں ان کے بہت، شہزاد احمد اور یہ سب لوگ ہوتے تھے، تو وہ اپنی نظمیں غزلیں سناتے تھے، تو ہم بھی سن لیتے تھے، سننے والوں میں سے تھے۔ اس کے بعد احمد مشتاق صاحب سے ظاہر ہے اتنی تو نہیں ہوتی تھی، دوستی یاری تو نہیں تھی، لیکن ایک رشتہ سا تھا، ایک پیار کا۔ اور اسی زمانے میں میں نے ان سے سنی ہوئی ہے، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، یہ میں نے ان کے منہ سے سنی ہوئی ہے، مطلب ٹی ہاؤس میں۔ تو پھر جب میں امریکہ گیا ہوں، تو میں نے تلاش کیا احمد مشتاق صاحب کو، تو وہ کوئی نمبر نہیں مجھے دیتا تھا ان کا، تو مجھے بہت غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا مجھے نمبر نہیں دے رہا کوئی۔ وہ کہنے لگے جی وہ نہیں کسی سے بات کرتے، وہ کہتے ہیں کسی کو نمبر نہیں دینا۔ تو پھر میں نے لاہور سے ان کا نمبر لیا اور ان کو فون کیا، اور وہ بہت خوش ہوئے، میرے سے باتیں جب شروع ہوئیں، پھر میں ان کو 2-3 دفعہ ملا ہوں ہوسٹن میں، اور بہت مجھے لطف آیا، بہت، ویسے وہ کمال کے لوگ ہیں، یہ تو بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت۔ بس وہ امرتسر کی باتیں، امید، توفیق، رفعت کے بارے میں، خالد احمد، یہ سب لوگوں کے بارے میں، وہ ایک بڑا اچھا انہوں نے شعر بھی مجھے سنایا تھا، کہ ہم شعر بھی ہے یا میرا ویسے ہی بات کر رہے تھے، شاید شعر بھی ہے، کہ بھائی جس دیوار کے نیچے شاکر علی
ناصر کاظمی، منیر نیازی، احمی، یہ سارے لوگ بیٹھتے تھے. ہم تو اس دیوار کے نیچے ابھی اس تلے سے ابھی اٹھے ہی نہیں، ابھی تک وہیں اسی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں. تو وہ یہ انہوں نے مجھ سے کہا. میں تو ان کی باتیں سنتا ہوں، مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا تھا. میں نے مضمون بھی لکھا ان کے. میرے جو کالج کے دوست تھے وہ تو بہت ہی، ان میں ایک منور عمر میرا ایک دوست تھا جو کہ اب فوت ہو گیا بیچارہ 2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے. وہ بہت کمال کا آدمی تھا، بہت اعلیٰ بندہ تھا. اس سے میری بڑی دوستی تھی. باقی اعتزاز سے بھی دوستی تھی. ہم کافی 2-3 دوست تھے جو اکٹھے ہی رہتے تھے ہر وقت. تو ان میں یہ اعتزاز تھا، منور عمر تھا، خالد شمسی تھا، اور یہ امجد ایک ریاض لڑکا تھا جو کہتا تھا کہ بھائی ہمیں جوانی میں مر جانا چاہیے، کیونکہ کیٹس اور بائرن اور یہ سارے لوگ جو تھے، شیلے وغیرہ، یہ مر گئے تھے. اور منور کہا کرتا تھا کہ بھائی بہتر ہے کہ تم مر جاؤ جوانی میں، کیونکہ جوانی میں مرنے سے بہت زیادہ تمہیں شہرت ملے گی. بھائی بس ہم بچپن سے ہی، ہم تو جب ہوش سنبھالا ہے تو پتنگیں اڑتی تھیں چھتوں پر ادھر ادھر. بسنت نہ بھی ہو پھر بھی کبھی کبھی چھٹیوں میں وہ چھتیں آباد ہوتی تھیں، اور وہ ہم تو بچوں کی طرح وہ پیچھے وہ پکڑی ہوتی تھی ڈوریں، اور وہ جو ہوتی تھی چرخی. تو پھر ہم نے گڈی اڑانے پتنگ بہت اڑائی، اور اس کے داؤ پیچ سیکھے کہ بھئی یہ پھر ڈور کیا، پھر کھینچنا کیا، کتنا زور کیا، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہے. اور بسنت تو ویسے بھی فرٹیلیٹی اور اس کا ایک جشن ہے پورا، اور اس کا ایسوسیشن بھی امیر خسرو کے ساتھ ہے کہ وہ جب پھول چھول لگا کے تو نظام الدین کے پاس آئے ہیں ان کو منانے، یا ان کی طبیعت وہ ذرا ڈپریسو تھے، تو انہوں نے ان کو ہنسانے کے لیے اور اس کرنے کے لیے پھول چھول لگائے اور عورتوں کی طرح ناچیں. اور وہ تو اور پھر بسنت کے بارے میں بہت سے گانے ہیں، بہت سی شاعری بھی ہے. تو یہ تو بہت پاورفل ٹریڈیشن ہے اور ہونی چاہیے.